اللہ کا نبی، اللہ کا رسول، اس کے بدن میں ضعف. ہم نے کہا اچھا آج اگر نبی کے بدن میں ضعف آپ کو نامعقول لگ رہا ہے تو آپ کے بزرگ تو نبی کے ذہن کو بہت پہلے کمزور سمجھ چکے ہیں، ہے نا؟ طلب بے بنیاد ہے، نبی کے بدن میں ضعف نہیں آ سکتا، اور اگر آیا بھی ہے تو پھر یہ کیسی نامعقول بات ہے کہ بدن کی کمزوری کا علاج دواؤں سے ہوتا ہے. کیا دعاؤں سے ہوتا ہے؟ یہ کپڑا، یہ چادر اڑا دینا، اس سے ضعف، اس سے بدن کی کمزوری، بدن کی نقاہت یہ کیسے دور ہو سکتی ہے؟ ناممکن سی بات ہے. کپڑا، چادر، یہ تو ارے سطر بدن کا کام کرتا ہے، یہ علاج کا کام نہیں کرتا. کپڑے سے علاج دوا نہیں ہوتی. اگر فاطمہ کو علاج کرنا ہی تھا اپنے بابا کے بدن کا تو دوا لاتی، تو نسخہ لاتی. یہ چادر لا کے اڑا دیا. رسول نے بھی مانگ لی صاحب کہ چادر دے دو، لاؤ مجھے اڑا دو، اس سے علاج کیا. یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. میں نے کہا اچھا اگر سمجھ میں نہیں آتی تو آپ قرآن میں جائیے، قرآن سے پوچھیے. توجہ چاہتا ہوں، کیا ہر مرض کا علاج بالخصوص اس کمزوری کا کہ جو رسالت کو ہو، کیا اس کا ہر جگہ علاج دوا ہی ہوتی ہے؟ قرآن سے پوچھے قرآن کیا کہتا ہے. اب قرآن کی وہ آیت پڑھنے سے پہلے 1-2 منٹ کے لیے بس آپ کا وقت چاہوں گا، اس میں علم فاطمہ بتاؤں گا آپ کو، کیونکہ اس سے مجھے کچھ نتیجہ حاصل کرنا ہے. مولا کائنات کا علم تو سب کو معلوم ہے نا، کتنا عظیم علم ہے. کل شے کا علم مولا کائنات کے سینے میں ہے، کوئی چیز بچی تو نہیں. ابتدائے کائنات سے لے کے قیامت تک اور اس کے ماں باپ اور اس کے ماں قبل سب کچھ علی کو معلوم ہے، کوئی چیز علی سے پوشیدہ نہیں. ایسے علم کے مالک علی سے جس وقت وہ اپنے 2 ولایتی صحابہ کے ساتھ، عمار یاسر اور جناب مقداد کے ساتھ اپنے بیت السرا میں تشریف لائے، سلام کیا تینوں نے بنت رسول کو. بنت رسول نے اندر سے جواب دیا، اور جواب دینے کے بعد بلا فصل شہزادی نے علی سے ایک بات کہہ دی کہ اے ابو الحسن، اگر آپ اجازت دیں تو آج میں وہ سارا علم بیان کر دوں جو ابتدا سے لے کے آج تک ہو چکا، اور اگر آپ اجازت دیں تو وہ بھی بیان کر دوں جو قیامت تک ہوگا. تب تو سارا علم آ گیا نا، کچھ بچا نہیں نا. مگر شہزادی نے ایک جملہ اور کہا، اے ابو الحسن، اگر اجازت ہو تو وہ بھی بتا دوں جو ہونا تھا مگر نہیں ہوا. یہ کیا صاحب، ہونا تھا مگر نہیں ہوا. اب تفصیل میں نہیں جاتا، بس ایک ذرا سمندر دکھا دوں سمجھنے کے لیے. جناب ابراہیم کے بیٹے کو خواب دیکھنے کے بعد مینا میں ذبح ہونا تھا مگر مصلحت خداوندی کی بن بنیاد پر نہیں ہوئے. ایک خدا کا عقیدہ، ایک پوری بحث ہمارے یہاں ہمارے مذہب میں ہے. تو کچھ علوم وہ کہ جو باتیں تو ہونے تھے مگر نہیں ہوئے، جو ہونا تھا وہ بھی بتا دیا اور نہیں ہوا، اور جو ہو چکا وہ بھی بتا دیا جو ہونے والا تھا سب. تو فاطمہ کے سینے میں بھی سارا علم ہے نا. اب سنیے کیا کہا کہ چادر فاطمہ کی رسول کے بدن کی کمزوری کو کیسے دور کر سکتی ہے. آئیے ذرا قرآن سے پوچھے کر سکتی کہ نہیں کر سکتی. قرآن جو بتا دے اس کو مان لیا جائے. کہا قرآن کہاں بتاتی ہے؟ کہا کچھ پیچھے چلیے، کچھ پیچھے چلیے، کچھ پہلے ایک احسن القصص قصہ قرآن میں جناب یوسف والا کیا تھا وہاں. جناب یوسف نے بچپنے سے بہت مصیبتیں جھیلی، سب کچھ ہوا، کنویں میں گرے، غلام بنے، بیچے گئے، اور پھر خادم بنا لیے گئے، پھر جیل میں ڈال دیے گئے، الزام لگا دیے گئے. پھر خدا نے انعام دیا، اجر دیا کہ ان کو باعزت وہاں رہا بھی کیا گیا، اور پھر اسی ملک کو حاکم اور بادشاہ بنا دیا گیا. یوسف کے بھائیوں کو خدا نے سزا دی، در بدر کہ ٹھوکریں کھاتے پھرتے رہے، گداگری پر مجبور ہو گئے، اور یوسف ہی سے آ کر کے
سوال کیا کرتے تھے، بھیک مانگا کرتے تھے، یوسف پہچانتے تھے، مگر خدا کی مصلحت کہ اپنے کو نہ پہچانوانا ہے۔ پھر جب خدا کی مصلحت ہوئی ایک موقع پر کہا یوسف اب پہچانوا دو، یوسف نے پہچانوا دیا۔ تو چونکہ اب تک پہچانوا نہیں رہے تھے تو تڑپتے تو تھے کہ پاپا کا حال ان سے پوچھ لوں، مگر خطرہ تھا کہ پہچان لیں گے۔ خدا کو خدا بھی پہچانوانا نہیں، جب پہچانوا دیا تو اب بابا کی یاد آئی، کہا میرے بابا کا کچھ حال مجھے سناؤ۔ تو سارے بھائیوں نے بڑی شرمساری سے یوسف کے لیے بیان کیا، اے یوسف کیا بتائیں، ہمارا ظلم ان کے اوپر، اس کا نتیجہ یہ آپ ان سے جدا ہو گئے، آپ کی جدائی میں روتے روتے آنکھیں سفید ہو گئی، دکھائی دینا بند ہو گیا۔ یوسف کو بہت تکلیف ہوئی کہ میرے پاپا میری جدائی میں روتے روتے نابینا ہو گئے۔ اب یوسف حاکم مصر ہیں، بادشاہ مصر ہیں، حکیموں کا ایک بڑا سا گروہ بھیج دیتے، جاؤ میرے بابا کی آنکھیں ٹھیک کر دو، مگر نہیں، نہ کوئی حکیم بھیجا، نہ کوئی نسخہ بھیجا، نہ کوئی دوا بھیجی۔ کیا کیا؟ اپنی قمیص دے دی، قرآن کی آیت بن گئی، اذهبوا بقمیصی ھذا، میری اس قمیص کو لے جاؤ۔ کیا کرنا ہے یوسف؟ تو فرتد علی وجہ ابی، میرے بابا کے چہرے پر ڈال دینا۔ کیا ہوگا؟ کہ جاتے بصیرہ وہ دیکھنے لگیں گے، بینائی آ جائے گی۔ میں نے کہا مسلمانوں، یہ یوسف اپنے بابا کے لیے کرتا بھیج رہے ہیں، دوا نہیں بھیجی، یہ بات تو نہ معقول، اور قرآن کہہ رہا ہے ماننا تو پڑے گی، مگر سمجھ میں نہیں آتی۔ کہا تم نے یوسف کی حیثیت پہچانی نہیں؟ ہم نے کہا کیا؟ کہا قرآن ہی پڑھو، قرآن بتائے گا۔ ہم نے کہا کیا بتایا؟ کہا یوسف کی پوزیشن دیکھو کیا ہے۔ ہم نے کہا کیا ہے؟ کہا وہ کہتے ہیں خدا سے دعا کرتے ہوئے خدا نے اس کو آیت بنایا قرآن میں دعا کو۔ کہا علمتنی من تعبیر الاحادیث، پروردگار تیرا شکریہ، تم نے مجھے کچھ تعبیرات خواب کا تھوڑا سا علم دیا۔ ہم نے کہا تھوڑا سا ہی تو علم تھا۔ کہا ہمارے لیے وہ تھوڑا نہیں ہے، وہ خدا کا تھوڑا ہے، ہمارے لیے بہت زیادہ ہے، اتنا زیادہ۔ ہم نے کتنا زیادہ؟ کہا اتنا زیادہ علم ہے یوسف کو کہ اس علم کی بنیاد پر اللہ نے یوسف کو حق ولایت اپنے باپ کے اوپر بھی عطا کیا تھا۔ ولایت کا مطلب کیا؟ تصرف، اختیار، کائنات کی تکوینی اشیاء پر بھی۔ اور یوسف کو یہ خدائی حکم تھا کہ اپنی اس ولایت، اپنی طاقت، اپنے معجزے، اپنے کمال کا کہ جو ہم نے علم کی بنیاد پر تم کو دیا، علم کیسا؟ تھوڑا سا، کہ اس تھوڑے سے علم کی بنیاد پر جو کمال ہم نے تمہیں دیا اس کو ظاہر کرو۔ کیا ظاہر کیا؟ کہ دواؤں سے علاج نہیں کروں گا بابا کی آنکھوں کا،